السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ پڑھائی وڑائی ٹھیک چل رہی ہے نا؟ لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیسٹنگ آف پرچیز سسٹم کے بارے میں بات چیت کی تھی، اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹریڈ پیبلس سنس وی سی کہ موسٹ آف دا پرچیز آر میڈ آن کریڈٹ بیسس، آن اکاؤنٹ، ادھار. سو ہم نے اس میں سیکھا کہ ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور پھر کنٹرول پروسیجرز کیا اپنائے جاتے ہیں. اور اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو کہ ہمارا انفیکٹ آڈیٹر کے کرنے کا کام ہے، دیٹ از ٹیسٹ آف کنٹرولز. اب ٹیسٹ آف کنٹرولز رہ گئے تھے ہماری لاسٹ گفتگو کے اندر پرچیز سے متعلق. ٹیسٹ آف کنٹرول کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سیلز کے لیول پر یہ بات جانی تھی، سمجھی تھی، سیکھی تھی کہ ہم یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، جو بنائے ہوئے ہیں کلائنٹ نے انٹرنل کنٹرول سسٹم کے تحت. وہ کنٹرول پروسیجرز اپنائے جا رہے ہیں یا نہیں، اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز جو ہیں کیا وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں. یہ ہم کنٹرول ٹیسٹ کرنے کے دوران میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ٹیسٹ آف کنٹرول ہم جب ابھی پرچیزز کا دیکھیں گے تو اس میں ہمارا ایمفیسس یہی ہوگا کہ وہ جو کنٹرول پروسیجرز جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے گفتگو کی ہے جس پر وہ اپلائی ہو رہے ہیں، اور پھر اگر اپلائی ہو رہے ہیں تو کیا ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز وہ بھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھے تھے وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں. اچھا، کنٹرول ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس پرچیزنگ کی ٹرانزیکشن سے متعلق جتنے ڈاکیومینٹس ہیں ان ڈاکیومینٹس کو لسٹ کر لیں گے، اور پھر ہر ڈاکیومینٹ پر ہم دیکھیں گے کہ کیا کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہوئے. اس چیز کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ ٹیسٹ آف کنٹرول کہلائے گا. جیسے آپ پرچیزنگ کے سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ پرچیز آرڈر سے بات شروع ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کو پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں اور پرچیز لیجر میں پوسٹ کرنے کی حد تک بات پہنچتی ہے. تو اس پروسیس کے دوران جتنے بھی ڈاکیومینٹس انوالوڈ ہیں ان تمام ڈاکیومینٹس کو ہم لسٹ کر لیں گے، اور پھر ہر ڈاکیومنٹ پر بیس کر کے ہم دیکھیں گے کہ فلانا پروسیجر اپنایا گیا یا نہیں. اگر اپنایا گیا تو اوکے، وی آر سیٹسفائڈ کہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم پھر سبسٹینٹیو ٹیسٹ کی طرف زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آڈٹ ایویڈنس کے وقت آپ کو باتیں بتائی تھیں کہ ہم ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سو فی الحال ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی باتیں چونکہ کر رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف ٹیسٹ آف کنٹرول پر ہی ایمفسائز کریں گے. لیں جی، چلتے ہیں ہم اپنے ٹیسٹ آف کنٹرول فار پرچیزز کی طرف. اس میں سب سے پہلا ڈاکیومنٹ ہے پرچیز آرڈر. اس پرچیز آرڈر کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے 3 پوائنٹ آف ویو سے. نمبر 1 ایویڈینس آف اے سیکوینس چیک، نمبر 2 ایویڈینس آف اپروول، اینڈ نمبر 3 adherence to authorized limits. اب پرچیز آرڈر کے بارے میں آپ کو تعارف تو ہے کہ ہم جب کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے ایک آرڈر بنانا ہے اپنے سپلائر کے لیے، پرچیز ڈپارٹمنٹ نے. اب دیٹ پرچیز آرڈر شوڈ بی سیکوینسلی نمبرڈ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اب پرچیز آرڈر کا سیکوینس میں نمبرڈ ہونا بہت ضروری ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ ہمیں ایویڈینس آف اپروول یہاں پر ریکوائرڈ ہے، یعنی کہ ہم جو پرچیز آرڈر بنا رہے ہیں، جو ہم اپنے سپلائر کو
परचेज ऑर्डर भेज रहे हैं प्रॉपरली अप्रूव्ड होना चाहिए. उसका एविडेंस क्या है कि परचेज ऑर्डर पर सिग्नेचर है एक ऑथराइज्ड पर्सन के. और फिर हमने एक और कंट्रोल को टेस्ट करना होता है. देखें ना, पहले कंट्रोल बन चुके हैं कि जी अप्रूव्ड होगा ये डॉक्यूमेंट. अब हम चेक कर रहे हैं हु वी आर द ऑडिटर्स. नो, वी आर ऑब्टेनिंग sufficient appropriate audit evidence through these test of controls. यहाँ जो परचेज ऑर्डर भेजा जाता है सीक्वेंशियली नंबर्ड होता है, यानी कि किसी एक ऑर्डर का स्किप होने का अंदेशा नहीं है. और फिर वो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया होता है. ऐसा नहीं कि हर किसी ने या किसी भी शख्स ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया हो. दैट वुड बी एन अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट. और फिर ऑथराइज्ड लिमिट्स देखी जाती हैं. ये तीसरा पॉइंट था इसका कि वो लिमिट्स क्या उस शख्स की थी जो कि उस परचेज ऑर्डर को अप्रूव कर रहा है. क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात कही थी कि जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, यानी क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज करना होती है, एक हैवी एक्सपेंडिचर होता है, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं. अब अगर वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल्स नहीं है तो परचेजिंग जो है वो गलत करार पाएगी. लिहाजा इस चीज को देखा जाता है कि स्टेशनरी परचेज की जा रही है या ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जा रही है, तो हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है. जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा होगा वहां पर अप्रूवल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायर्ड है. और अगर स्टेशनरी परचेज की जा रही है या रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है तो वहां पर इतनी सेंसिटिव किस्म की अप्रूवल्स रिक्वायर्ड नहीं होंगी. तो ये परचेज ऑर्डर के लेवल पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल था. नेक्स्ट बात आती है गुड्स रिसीव्ड नोट की. अब ये गुड्स रिसीव्ड नोट उस वक्त बनाया जाता है जब वो ऑर्डर्ड गुड्स आपको मिल जाती हैं. वहां पर देखना यह है कि क्या ये गुड्स रिसीव्ड नोट सीक्वेंशली नंबर्ड है या नहीं. इस चीज का एविडेंस हमें हासिल करना है, या इस एविडेंस को हासिल करने के लिए हम फिर गुड्स रिसीव्ड नोट को देखते हैं कि एक के बाद दूसरा बनाया गया, कुछ स्किप तो नहीं हुआ कि कहीं ऐसा हो कि हमने वो गुड्स रिसीव की हो, एक गुड्स रिसीव नोट बना दिया हो और वो गुड्स गायब, तो रिसीव नोट भी गायब. अगर वो सीक्वेंशियली नंबर्ड होगा तो पकड़ा जाएगा. अगर सीक्वेंशियली नंबर्ड नहीं होगा तो गुड्स अगर गायब, वो डॉक्यूमेंट गुड्स रिसीव नोट गायब, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गुड्स आई भी थी या नहीं. लिहाजा आप यहां पर उन गुड्स के रिसीव होने के एविडेंस को गुड्स रिसीव्ड नोट से देखते हैं और दैट शुड बी सीक्वेंशली नंबर्ड. नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज परचेज इनवॉइस. अब इस डॉक्यूमेंट पर आपको 8-10 किस्म के टेस्ट लगाना होंगे, क्योंकि ये एक इंतहाई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है. यही वो डॉक्यूमेंट है जिस पर बेस करके आपने अपने अकाउंट्स पेएबल्स को रिकॉग्नाइज करना है. इसी डॉक्यूमेंट पर बेस करके आपने परचेजेस को रिकॉग्नाइज करना है. इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी में कितनी अमाउंट जाएगी, ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पे आपने बेस करना है. या अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी कैपिटलाइज्ड, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस आपको देता है रिलेटिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट. पढ़ा हुआ ना हिस्टोरिकल कॉस्ट कि जी हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी जो है वो कहां से डिटरमिन होती है, परचेज इनवॉइस से. दिस इज द डॉक्यूमेंट.
اب اس ڈاکیومنٹ پہ ہم کون کون سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتے ہیں دیکھیے گا کہ یہ سیریلی نمبرڈ ہونا چاہیے. اب پرچیز انوائس کیسے سیریلی نمبرڈ ہو سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ہمیں تو ڈفرینٹ سپلائرز پرچیز انوائسز بھیج رہے ہیں. اب ڈفرینٹ سپلائرز کی انوائسز پر تو ڈفرینٹ نمبرز لگے ہوں گے. اس سیکوینس نمبرنگ کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی کہ سیکوینس نمبرنگ مینس کہ آپ ایک گریڈ سٹیمپ اس کے اوپر فکس کر دیں گے. اب جب آپ نے گریڈ سٹیمپ اس پہ فکس کر دی تو وہاں پر آپ نے اپنا نمبر لگانا شروع کر دیا کہ جی یہ انوائس ہمیں ریسیو ہو گئی، یہ سٹیمپ، اس سٹیمپ کے اندر لکھا ہوگا کہ جی اس کا ایک سیکوینس نمبر لگا دیں. آپ اس کو نمبر لگا دیں گے اور فائل میں رکھ دیں گے تو سیکوینس نمبرنگ ہو گئی نا. اب نیکسٹ ایویڈینس جو آڈیٹر نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ پرچیز انوائس جو ہے کیا میچ کر رہی ہے ود گڈز ریسیوڈ نوٹس اینڈ پرچیز آرڈرس. اب یہ ایک نیکسٹ ایویڈینس ہے جو کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا. لیکن پہلے دیکھا کہ کیا سیریلی نمبرڈ ہیں، ان کے سیکوینس کو چیک کیا یا اس کے سیکوینس کا ایک ایویڈنس حاصل کیا. میں برابر آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر اسٹوڈینٹس عموماً کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں کہ ایک کنٹرول پروسیجرز تھے اور یہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں کنٹرول پروسیجرز آر اڈاپٹیڈ بائی دا آڈٹ کلائنٹ کہ یہ کام ہوگا، وہ ایک انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہو گیا نا. اب آڈیٹر ان پہ ٹیسٹ لگا رہا ہے، ان کو چیک کر رہا ہے، ٹیسٹ آف کنٹرول ایویڈینس حاصل کر رہا ہے کہ کیا یہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہوئے اور کیا کنٹرول آبجیکٹیوز حاصل ہوئے، ان کے ایویڈینس حاصل کر رہا ہے. اب یہاں پر پرچیز انوائس کے لیول پر وہ ایویڈینس حاصل کرتا ہے کہ سیریلی نمبرڈ ہیں، اوکے ہیں. اب دیکھیں اس کے کنٹرول آبجیکٹیوز پہلے ڈسکس ہو چکے کہ سیریلی نمبرڈ ہونے کے فائدے کیا ہیں. پھر اب اس نے جو ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ اس بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا کہ کیا یہ پرچیز انوائس میچ کرتی ہے پرچیز آرڈر کے ساتھ اور گڈز ریسیوڈ نوٹ کے ساتھ. اب یہ پرچیز آرڈر کے ساتھ اور گڈز ریسیوڈ نوٹ کے ساتھ اگر پرچیز انوائس میچ کرتی ہے تو اس کے میچ ہونے سے متعلق جو کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈسکس ہو چکے پہلے کہ اگر میچ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کم یا زیادہ اکاؤنٹس پیبل ریکارڈ کر رہے ہوں گے، ہم پرچیزز کو، ان ایکسپینسز کو، ان ایسٹس کو کم یا زیادہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے. یہاں پر فراڈ بھی ہو سکتا ہے کہ انوائس تو زیادہ قیمت کی آئی لیکن حقیقت میں اتنی قیمت کی گڈس یا ایسٹس ریسیو نہیں ہوئے. یا پرچیز آرڈر کے لیول پر دیکھیں کہ ہم نے تو وہ چیز پرچیز کرنے کے لیے آرڈر ہی پلیس نہیں کیا تھا جس کوالٹی کی ڈی گریڈ قسم کی کوالٹی کی چیز ہمیں مل گئی ہے، ہم نے تو اے گریڈ کو آرڈر کیا تھا. لہذا آپ پرچیز انوائس کو میچ کرتے ہیں اپنے پرچیز آرڈر اور گڈز ریسیوڈ نوٹ کے ساتھ. نیکسٹ اب جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہے اس پرچیز انوائس ڈاکیومنٹ کی مدد سے وہ ہے ایویڈنس آف چیکنگ کاسٹس، ایکسٹینشنز اینڈ ٹیکس ٹریٹمنٹس. اب یہی پرچیز انوائس چیک کیا جاتا ہے، اس میں اس بات کا ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے کہ کیا اس پرچیز انوائس کو پراپرلی کاسٹ کیا گیا تھا، اس کی ملٹیپلیکیشنز چیک کی گئی تھی، اس کی ٹیکس کی کیلکولیشنز جو سیلز ٹیکس اس کے اوپر کیلکولیٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کیا گیا تھا. دیکھیں اب آڈیٹر ان اے وے کاسٹنگ نہیں کر رہا، آڈیٹر
اس کی کیلکولیشنز نہیں کر رہا, ملٹیپلیکیشنز ڈویژنز نہیں کر رہا. آڈیٹر صرف اور صرف ایویڈنس لے رہا ہے اس بات کا کہ کیا اس ڈاکیومنٹ کو چیک کیا گیا تھا یا نہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ گریڈ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے پرچیز انوائس کے اوپر. اب وہ پرچیز انوائس پر جو گریڈ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے اس کے اندر ایک تو سیریل نمبر لکھ دیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر جو شخص کیلکولیشنز کو کاسٹنگ کہتے ہیں ٹوٹل کرنے کو, کاسٹنگ کو جو کر رہا ہے, جو ڈسکاؤنٹس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے یا چیک کر رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹس ٹھیک اس کے اوپر کیلکولیٹ ہوئے ہیں, جو ٹیکس کی کیلکولیشنز کو چیک کر رہا ہے, ہر اس شخص کے انیشیلز ہوئے ہوتے ہیں. اب آڈیٹر صرف یہ ایویڈنس حاصل کر رہا ہے کہ یہ پرچیز انوائس کاسٹ ہوئی, اس نے دیکھ لیا ہاں جی کاسٹنگ کے انیشیل ہوئے ہیں. یہ پرچیز انوائس ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے چیک ہوئی, ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے انیشیل ہوئے ہیں. اس پرچیز انوائس پر جو ریٹس موجود ہیں ان ریٹس کو کسی نے چیک کیا, ہاں جی کسی نے چیک کیا جی, سگنیچر ہوئے ہیں. اب یہ وہ جو گریڈ اسٹیمپ اس کے اوپر فکس ہوئی ہے اس کے اندر یہ ڈفرینٹ باکسز ہیں جن کو کہ سائن کیا ہوتا ہے. وہ آڈیٹر صرف اس ایویڈنس کو حاصل کر رہا ہے کہ جی یہ کام ہوا اور فلانے شخص نے اس کو سائن کیا. اس کے پہلے, اس کام کے کرنے سے پہلے آڈیٹر کے پاس ایک لسٹ آتی ہے مختلف پرسونل, جو آتھرائز پرسونل ہوتے ہیں, جنہوں نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپروو کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے کیلکولیشنز چیک کرنی ہوتی ہیں, ان لوگوں کے سگنیچرز کی انیشیلز کی ایک لسٹ آتی ہے. اب آڈیٹر اس سے فیملیئر ہو جاتا ہے کہ فلانا سگنیچر یا فلانا انیشیل اس شخص کا ہے جو کہ آتھورائزڈ ہے انوائس کی کیلکولیشن کو چیک کرنے کے لیے. اب آڈیٹر وہ ایویڈنس حاصل کرتا چلا جاتا اور کہتا ہو کہ جی چیک فور دس تھنگ, کہ میں نے انوائس کو ان چیزوں کے لیے چیک کر لیا. یہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگ رہا ہے اس پرچیز انوائس پر. اب نیکسٹ ایویڈنس جو دیکھیں, ابھی تک ہم نے پرچیز انوائس پر جو ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کی, اس کے سیریلی نمبرڈ ہونے کی بات کی, اس پرچیز انوائس کے میچ ہونے کی بات کی, اس کا ایویڈنس ہم نے حاصل کیا کہ جی ایک شخص ہے جس نے کہ میچ کیا پرچیز انوائس کو پرچیز آرڈر کے ساتھ اور گڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ, اس نے انیشل کر دیے, اس کا ایویڈنس حاصل ہو گیا ہمیں. پھر اس کی کیلکولیشنز کاسٹنگ وغیرہ چیک کی, ٹیکس کیلکولیشنز چیک کی, اس کا ایویڈنس حاصل ہو گیا ہمیں. اب نیکسٹ جو پرچیز انوائس سے ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے ایویڈنس آف اکاؤنٹ کوڈنگ. اب یہ اکاؤنٹ کوڈنگ اگین اٹ از ویری امپورٹنٹ چیک کہ وہ اکاؤنٹ, دیکھیے پرچیزنگ ایکسپینسز کی ہو رہی ہے, پرچیزنگ کیپٹل ایکسپینڈیچرز یعنی کہ ایسٹس کی ہو رہی ہے, پرچیزنگ سروسز کی ہو رہی ہے. اب ان تمام کے اکاؤنٹ کوڈ ڈفرینٹ ہیں. آپ ان ڈفرینٹ اکاؤنٹ کوڈز کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک اکاؤنٹ کوڈز ہیں, اور پھر پیبل کا بھی تو ایک اکاؤنٹ کوڈ ہوگا جس میں کہ انڈیویجول کریڈیٹر سپلائر کو جو کوڈ آپ نے الاٹ کیا ہوا ہے وہی کوڈ اس انوائس کی گریڈ اسٹیمپ کے اندر موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ انوائس ٹھیک کریڈیٹر کے اکاؤنٹ میں لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ ہو, ٹھیک لائبلٹی ریکگنائز ہو. لہذا اکاؤنٹ کوڈ جو ہیں وہ آپ کو معلوم کرنے ہوں گے کہ ٹھیک لگے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو ایویڈنس حاصل کرنا ہوگا. اور نیکسٹ ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے اپروول آف پرچیز انوائس فار فردر پروسیسنگ کے بارے میں. اب یہ فردر پروسیسنگ کیا ہے؟ یہ پوسٹنگز, کہ اس انوائس کو آپ یوز کرتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے اور پھر پوسٹ کرنے کے لیے. ان اے وے نیکسٹ جو انوائس کے اوپر ڈفرینٹ چیکس لگانے کے بعد آپ نے, مطلب میں اس آڈیٹ کلائنٹ کے لیول پہ بات کر رہا ہوں, ابھی آڈیٹر کی بات نہیں کر رہا, اس نے آڈیٹ کلائنٹ نے جب ایک انوائس ریسیو کی
اس انوائس کو ٹیسٹ کر لیا, چیک کر لیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب اس انوائس کو اس نے فائل میں لگے رہنے دینا ہے یا فردر پروسیس کی طرف بھیجنا ہے؟ اب وہ فردر پروسیس کیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے پرچیز ڈے بک میں, اور پھر پرچیز ڈے بک سے اس کو پوسٹ کرنا ہے انڈیویجول لیجر آف دیٹ کریڈیٹر میں اور کنٹرول اکاؤنٹ میں, اور پرچیز اکاؤنٹ یا ایسٹ اکاؤنٹ یا جو بھی سروسز پرچیز کی ہیں ایکسپینسز وغیرہ اس کے اندر. لہذا اب یہ فردر پروسیسنگ جیسے جیسے اس انوائس کی ہوتی چلی جائے گی, اس کے اوپر اس گریڈ سٹیمپ میں کچھ باکسز ہوں گے, وہ سائن ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جی دس ہیز بین recorded into the purchase day book. Okay ji, signed by the person who is recording that into the purchase day book. This invoice has been recorded or posted or recognized as a liability into the creditor's account of fulana shakhs. Okay ji, posted by fulana banda. اب بیچ ٹوٹل آف دیز انوائسز, اب یہ بہرحال بات بیچ ٹوٹل کی آ رہی ہے جو پرچیز ڈے بک کا ٹوٹل ہوتا ہے, has been posted to the مین لیجر. وہاں پر اس لیول پر آپ پھر ایک ایویڈنس حاصل کرتے ہیں, وہ بھی آگے باتیں آ جائیں گے. انوائس کی فردر پروسیسنگ کے بارے میں بھی آپ کو ایک ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ انوائس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے کہ فردر پروسیس ہوئی ہے. سو ہم ٹیسٹ آف کنٹرول میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہیں مختلف ایکشنز, مختلف پروسیجرز کے بارے میں جو کہ کنٹرول پروسیجرز تھے established by the management of the entity and monitored by the management of the entity. آپ اس کو چیک کر رہے ہیں, وہاں سے ان کے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہیں. اب نیکسٹ پرچیز انوائس کے بعد جو ڈاکیومنٹ آتا ہے پرچیزنگ سسٹم میں, دیٹ از کریڈٹ نوٹ. اب کریڈٹ نوٹ کے بارے میں آپ کو باقاعدہ طور پر فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی بتایا جا چکا ہے, اور لاسٹ لیکچرز میں بھی ہلکا پھلکا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس از ان فیکٹ دا ڈاکیومنٹ وچ کینسلز دا ایفیکٹس آف این انوائس. اور مینلی یہ کریڈٹ نوٹ یوز کب ہوتا ہے؟ جب پرچیز گڈس کو ریٹرن کیا جاتا ہے. اب پرچیز گڈس جب ریٹرن کی گئیں تو اس کے بدلے میں واٹ وی ریسیو از کریڈٹ نوٹ فروم آر سپلائر, جس نے وہ گڈس سپلائی کی ہوئی تھی, جس نے ہمیں وہ ایسٹ سپلائی کیے تھے, جس سے ہم نے وہ خریدے تھے. چونکہ وہ فالٹی نکلے ہم نے اس کو واپس کر دیے. اب چونکہ وہ واپس ہو چکے ہیں, اب ان کی انوائس تو ہم نے پے نہیں کرنی نا. اب جب ان کی انوائس پے نہیں کرنی تو پھر ہمیں ایک ڈاکیومنٹ چاہیے ہے کریڈٹ نوٹ کے نام کا, جس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ اوکے اب وہ جو انوائس ہمارے پاس موجود تھی ان گڈس کے اگینسٹ, ان ایسٹس کے اگینسٹ, اب اس انوائس کو پے کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو کریڈٹ نوٹ کا میچ ہونا گڈز ریٹرنڈ نوٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے پرچیز انوائس کو میچ کیا تھا کس کے ساتھ؟ گڈز ریسیوڈ نوٹ کے ساتھ. پرچیز انوائس آپ کو ملی تھی جب گڈز ملی تھی ان کے ساتھ, اور کریڈٹ نوٹ آپ کو ملتا ہے جب آپ گڈز ریٹرن کرتے ہیں تب. یاد رکھیے گا دونوں ڈاکیومنٹس, پرچیز انوائس بھی اور کریڈٹ نوٹ بھی, ایشو کرنے والا ایک ہی شخص ہے. کون؟ سپلائر. اب سپلائر آپ کو کریڈٹ نوٹ کب بھیج رہا ہے؟ جب وہ سیٹسفائی ہو گیا کہ ہاں یہ چیزیں جو میں نے سپلائی کی تھی واقعی فالٹی تھی, اب وہ کریڈٹ نوٹ آپ کو بھیجتا ہے. آپ اس کریڈٹ نوٹ کو میچ کرتے ہیں گڈز ریٹرنڈ نوٹ کے ساتھ. اب گڈز ریٹرن نوٹ کیا ہے؟ یہ انفیکٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس پر آپ تمام وہ گڈز تحریر کرتے ہیں اور ریزنز تحریر کرتے ہیں جو کہ آپ نے واپس کی ہوتی ہیں, کہ کیوں یہ گڈز واپس کی جا رہی ہیں, کیا فالٹ ہے, کیا یہ اکارڈنگ ٹو دا آرڈر نہیں ہے, یا آلدو اکارڈنگ ٹو دا آرڈر ہیں لیکن جیسے ہم نے استعمال کیا
اس کے اندر وہ کنڈیشن نہیں تھی جو کنڈیشن ہم چاہ رہے تھے، لہٰذا ہم اسے واپس کر رہے ہیں. یا ٹوٹی ہوئی تھی، باکسز جب کھولے تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے ہم چیزیں واپس کر رہے ہیں. یہ گڈز ریٹرن نوٹ کے ساتھ آپ کو چیک کرنا ہوگا. سو یہ کریڈٹ نوٹ کے ڈاکیومنٹ کے لیول پر آپ کا ٹیسٹ آف کنٹرول. نیکسٹ اب وہ بات آ رہی ہے جو کہ میں نے آپ سے پوسٹنگ کے ریفرنس میں کی تھی کہ پیبل لیجر کے لیول پر ہم آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے. اب پیبل لیجر کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں، یعنی کہ پرچیز لیجر جس میں انڈیویجول کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ مینٹین کیے گئے ہوتے ہیں. اب اس لیول پر ہمیں کنٹرول چیک کرنا ہے. اب وہ اس لیول پر کنٹرول کیسے چیک ہوتا ہے کہ ٹھیک کریڈیٹر کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا گیا ان پرچیزنگ کے اگینسٹ، وہ کوڈنگ کے ذریعے سے. اب وہ جو کوڈنگ ادھر ہوئی تھی انوائس کے اوپر، اس کے ذریعے سے اب آپ پہنچے پہلے پرچیز ڈے بک میں، اور اس پرچیز ڈے بک سے آپ نے پہنچنا ہے پرچیز لیجر میں، پیبل لیجرز میں. دیز آر دا سبسیڈری لیجرز. آئی ہوپ یو آر ویری مچ کلیئر ریگارڈنگ دا سبسیڈری لیجرز اینڈ دا مین لیجرز. یہ چیزیں آپ نے اکاؤنٹنگ میں پڑھی ہوئی ہیں. مختصراً دوبارہ سے بول دوں، مین لیجر is in fact the book which is the base of obtaining balances, account balances, which are ultimately shown in the or presented in the balance sheet. Main ledger. یا آپ اس کو یوں بڑے سادہ انداز میں اگر بات کو سمجھنا چاہیں تو مین لیجر وہ کتاب ہے جس کے بیلنسز کو ہم اٹھا کر ٹرائل بیلنس میں لکھتے ہیں. سادہ بات. اور سبسیڈری لیجر، دیز آر دا میمورینڈم ریکارڈز. آپ کے مین لیجر میں کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ موجود ہے، اور سبسیڈری لیجر میں اس کریڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ میں اگر آپ کے 700 کریڈیٹرز ہیں، ان 700 کے 700 کریڈیٹرز کے انڈیویجول اکاؤنٹس سبسیڈری میں موجود ہیں میمورینڈم کے طور پر، یادداشت کے طور پر. یہ بات یاد آئی؟ سو ہمیں کنٹرول دیکھنا ہے کہ انوائسز کیا انڈیویجول لیجر تک پہنچتی ہیں، ٹھیک اماؤنٹ سے پہنچتی ہیں، ٹھیک اکاؤنٹ میں پہنچتی ہیں، ٹھیک رقم ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کے اندر پوسٹ کی جاتی ہے یا نہیں. اس چیز کا ایویڈنس بھی ٹیسٹ آف کنٹرول کا حصہ. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کی. اب میں نے اس وقت جب پرچیز انوائس کے ٹیسٹ آف کنٹرولز آپ کو بتا رہا تھا، یہ بات کہی تھی کہ لاسٹ میں جا کر ہمیں اس کے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے بارے میں بھی بات معلوم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اب حتمی بات ہے. وہ جو سفر شروع ہوا پرچیز آرڈر سے، اس سفر نے ختم کہاں پر ہونا ہے؟ الٹیمیٹلی کنٹرول اکاؤنٹس پر. کیونکہ وہ چیزیں جو ہم نے خریدی اس سے پہلے ہم نے ایک پرچیز آرڈر پلیس کیا، ریسیو کی چیزیں، انوائس ریسیو ہوئی، اس کے اوپر ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے، آڈٹ ایویڈنس حاصل کر لیے. اب اس انوائس نے ریکارڈ ہونا ہے بکس آف اوریجنل انٹری میں، اور پھر پوسٹ ہونا ہے بکس آف سیکنڈری انٹریز میں. اب جب پوسٹنگ کی باری آتی ہے تو جہاں تک تو پرچیز لیجر کا تعلق ہے، پیبل لیجر کا تعلق ہے، انڈیویجول لیجر اکاؤنٹس کا تعلق ہے، وہ تو ایک میمورینڈم ریکارڈ ہو گیا. لیکن جس ریکارڈ پر بیس کر کے ہماری بیلنس شیٹ بننی ہے، جہاں سے اکاؤنٹ بیلنسز ملنے ہیں، وہ ہے پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ، یعنی کہ مین لیجر جس میں کہ پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے. اب پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ پر ہمیں ٹیسٹ آف کنٹرول لگانے ہیں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات کہ کیا پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس انڈیویجول لیجرز کے بیلنسز کے ٹوٹل کے برابر ہے یا نہیں. اس چیز کا ایویڈنس ہم حاصل کرتے ہیں
اور اگر وہ ٹیلی نہیں کرتا تو پھر ریکنسیلیشن بنتی ہے، اس کو چیک کرنا ہے، پھر آڈیٹر نے اس چیز کا ایویڈنس حاصل کرنا ہے کیا ریکنسیلیشن بنائی گئی تھی. اور نیکسٹ جو آڈیٹ ایویڈنس آڈیٹر نے حاصل کرنا ہے وہ ہے آتھرائزیشن کے بارے میں، آف ایڈجسٹمنٹس ٹو پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ، کہ پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں اگر کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں تو بغیر آتھرائزیشن نہیں ہو سکتے، ان کا ایویڈنس حاصل کرنا ٹیسٹ آف کنٹرول کا حتمی بہرحال ایک سٹیپ. تو ہم نے دیکھا کہ پرچیزنگ کے لیول پر جب ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس کو لسٹ کیا اور ہر ڈاکیومینٹ پر ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول اسٹیبلش کیا، یعنی کہ پرچیزنگ کی ٹرانزیکشن سے متعلق تمام ڈاکیومینٹس، تمام بکس آف اکاؤنٹس کو بھی ہم لسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہی، جیسے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے. اور ہر لیول پر ڈاکیومنٹ اور بک آف اکاؤنٹ کے لیول پر ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرولز لکھ دیے کہ کس قسم کا کنٹرول ٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، کس طریقے سے، کس طرح سے ہم نے آڈٹ ایویڈنس کلیکٹ کرنے. ٹھیک ہے جی. سو دس واز آل اباؤٹ یور ٹیسٹنگ آف پرچیز سسٹم. ہم نے ابھی تک ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں دو سسٹمز پڑھے ہیں، ایک سیلز کا سسٹم اور دوسرا پرچیز کا سسٹم. سیلز کے سسٹم میں بھی ڈیٹیل سے ہم نے پہلے کنٹرول آبجیکٹیوز کو پڑھا، پھر کنٹرول پروسیجرز کو، اس کے بعد ان کے اوپر ٹیسٹ آف کنٹرول. ٹیسٹ آف کنٹرول کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے کہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہو رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں، اس بارے میں ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ آف کنٹرول اپناتے ہیں. سیلز کی سطح پر بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا اور پرچیز کی سطح پر بھی ہم نے اسے دیکھ لیا. اب جی نیکسٹ جو بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیسٹنگ دا پے رول سسٹم. اچھا، وین وی ٹاک اباؤٹ پے رول سسٹم تو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ پے رول ویجز اینڈ سیلریز کی بات ہو رہی ہے. اب ویجز اینڈ سیلریز، اس کے بارے میں یو مسٹ بی ویری مچ کلیئر کہ امپلائیز کو ہی پے کی جاتی ہیں. امپلائیز جو کہ ٹائم بیسڈ ہوتے ہیں یا پیس ریٹ بیسڈ ہوتے ہیں، ان کو جو ریمونریشن پے کی جاتی ہے دیٹ از ویجز، اور امپلائیز جو پرماننٹ ہوتے ہیں ان کو جو پے کی جا رہی ہوتی ہیں منتھلی یا اینولی، دوز آر نون ایز سیلریز. اور اوور آل ان کو ہم کہتے ہیں پے رول. اب پے رول کے لیول پر کیا کیا کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں، کنٹرول پروسیجرز کیا اپنائے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے جاتے ہیں، اس کو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں. سو جی سب سے پہلے کنٹرول آبجیکٹیوز کی بات ہم کریں گے پے رول کے ریفرنس میں، یعنی کہ ویجز اینڈ سیلریز کے ریفرنس میں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ذرا تھیوریٹیکل باتیں آپ کے ساتھ کروں، ذرا تھوڑا سا آپ سوچیں کہ کسی ایک بزنس میں بے شمار امپلائیز کام کر رہے ہیں. اب اپنے بزنس بڑھا لینا ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے محلے کے تندور کو بزنس کہہ دیں، وہ بھی بزنس ہی کر رہا ہے، وہاں پہ 3 بندے سارے کام کر رہے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں ایک بڑے بزنس کنسرن کی، ایک بڑی کمپنی کی، جہاں پر کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جس کی کہ ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں،
پروڈکٹ کی مارکیٹنگ باقاعدہ ہو رہی ہے, سیلز ایکٹیویٹیز بھی ہیں. سو ایک بڑے بزنس کنسرن کی بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بزنس کنسرن کی بات نہیں کر رہے. سو ایک بڑے بزنس کنسرن کو جب آپ ذہن میں لے کر آئیں گے تو وہاں پر آپ کو بے شمار امپلائیز نظر آئیں گے. ہاں, ان امپلائیز کو جو ان کی محنت کا معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ ٹھیک دیا جا رہا, ٹھیک شخص کو دیا جا رہا, ٹھیک وقت پہ دیا جا رہا ہے, اس کی محنت کا جتنا معاوضہ بنتا تھا اتنا ہی دیا جا رہا ہے, جو اس کے ساتھ طے کیا تھا اس ایگریڈ ریٹ پر ہی اس کو پے کیا جا رہا ہے. اس کو اوور ٹائم یا بونس کے حوالے سے جو باتیں طے کی گئی تھیں وہی اس کو پے کیا جا رہا ہے. جتنی اماؤنٹ اس کی پے میں سے ڈیڈکٹ ہونی تھی اتنی ہی ڈیڈکٹ ہو رہی ہے, کم یا زیادہ ڈیڈکٹ نہیں ہو رہی. اور جس شخص نے محنت کی ہے اسی کے ہاتھ میں اس کی سیلری یا ویجز کو پکڑایا جا رہا ہے. اب یہ وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ آڈیٹر چیک کرتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے جن کے اوپر کنٹرول پروسیجرز بنتے ہیں, اور ان پروسیجرز کی اپلیکیشن پراپرلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ان کے بارے میں آڈیٹر جو ہے ایویڈنس حاصل کرتا ہے. یہ چیز اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر, کہ پے رول سسٹم کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو آئیے جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کنٹرول آبجیکٹیوز ان ویجز اینڈ سیلریز کے, ان کو ہم پے رول بھی کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو کنٹرول آبجیکٹیو ہے وہ ہے پیمنٹس آف ویجز اینڈ سیلریز شوڈ بی میڈ اونلی ان ریسپیکٹ آف دا کلائنٹس آتھورائزڈ امپلائیز. اس کلائنٹ نے, جو آپ کا آڈیٹ کلائنٹ ہے, جن امپلائیز کو بھرتی کیا ہوا ہے, جو آتھورائزڈ ہیں اس کام کے کرنے کے, انہی کو ویجز اینڈ سیلریز پے کی جا رہی ہیں, یا انہی کے لیے وہ ویجز اینڈ سیلریز بنائی جا رہی ہیں, پے رول ان کے لیے بنائی جا رہی ہے. سب سے پہلا تو یہ آبجیکٹو ہوگا. کسی اور امپلائی کے لیے جو کہ اس فیکٹری کا نہیں ہے, جو کہ اس بزنس کا نہیں ہے, اس کے لیے ویجز اینڈ سیلریز نہیں بنائی جا رہی. کسی اور بزنس کے امپلائی کو ویجز اینڈ سیلریز اس بزنس میں سے ادا نہیں کی جا رہی, بلکہ اس بزنس سے جس امپلائی کو ویجز پے کی جا رہی ہیں وہ واقعی اسی بزنس کا امپلائی ہے, آتھورائزڈ امپلائی اس کو کہیں گے. سو پہلا کنٹرول آبجیکٹو. دوسرا کنٹرول آبجیکٹو کہ پیمنٹ شوڈ بی میڈ ایٹ آتھورائزڈ ریٹ آف پے. اب ویجز کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑی کلیئر کٹ سی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, ادروائز سیلریز کے پوائنٹ آف ویو سے ریٹ آف پے کا مطلب پے اسکیل. ایک شخص مینیجر کے لیول پہ کام کر رہا ہے, ایک شخص اسسٹنٹ کے لیول پر کام کر رہا ہے. اب ان کے جو پے اسکیلز ہوں گے انہی پے اسکیلز کے مطابق ان کو ریمونریٹ کیا جا رہا ہے. اب ایک شخص ڈیلی ویجز بیسس پہ کام کر رہا ہے, پیس ریٹ بیسس پہ کام کر رہا ہے, تو جو ویج ریٹ اس کے ساتھ طے ہو گیا اس کے مطابق ہی اس کی ویجز, اس کی ریمونریشن, اس کی پے رول جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جا رہی ہے. یہ ایک کنٹرول آبجیکٹو ہمارا ہونا چاہیے کہ من مرضی نہیں ہے اس شخص کی امپلائی کی ویجز کو کیلکولیٹ کرنے میں, بلکہ بیسڈ آن ڈاکیومنٹ ہے, اس کی ایک فائل بنائی جاتی ہے, اس فائل میں اس کے ریٹس وغیرہ تمام لکھ دیے جاتے ہیں کہ جی اس کو جب بھی ویجز پے کی جائیں گی وہ اس پر بیس کریں گی. بہرحال نیکسٹ جو ہمارے پاس کنٹرول آبجیکٹو آتا ہے وہ ہے ویجز اینڈ سیلریز پیمنٹس should be in accordance with records of work performed.
یعنی کہ ٹائم یا آؤٹ پٹ یا جو بھی کمیشن وغیرہ ہیں سیلز پر بنتی، اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ان کو ویجز یا سیلریز دے رہے ہیں بیس کر رہی ہیں ان کی آؤٹ پٹ پر یا ان کی ٹائم شیٹس پر یا ان کی اگر کمیشن اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو انہوں نے جتنی چیزیں سیل کی ہیں اس پر، تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہم ویریفائی کریں گے. آپ نے پہلے اس کے ریٹ کی بات کی، اب اس ریٹ کو جس پر اپلائی کرنا ہے اس کو بھی تو چیک ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ ریٹ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو 50 روپے 1 گھنٹے کے پے کرنے ہیں. اب بھائی اس نے وہ کتنے آورز اسپینڈ کیے ہیں ایک ویک کے اندر، اس کا ریکارڈ بھی تو پراپر ہونا چاہیے. تو اس کی پراپر ریکارڈنگ کا بھی ایویڈنس موجود ہونا چاہیے، اس کی ریکارڈنگ بھی پراپر ہونا چاہیے. یہاں پر ایک کنٹرول آبجیکٹو ہے ہمارے پاس کہ ہم جب اس کے لیے ایک انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس سے متعلق کتنے گھنٹے اس نے کام کیا ٹائم شیٹس کے ذریعے سے اس کو قابو کر رہے ہیں، کتنی نمبر آف یونٹس اس نے پروڈیوس کی اس کے لیے ہم شیٹس بنا رہے ہیں، کتنے نمبر آف یونٹس اس نے سیل کیے، کیونکہ پے رول کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف پروڈکشن لیول پر نہیں ہے بلکہ ایڈمنسٹریشن سٹاف کی بھی پے رول ہوتی ہے، سیلز فورس کی بھی پے رول ہوتی ہے، مینجمنٹ لیول پر بھی تو پے رول ہوتی ہے. تو پے رول میں تو آپ کمپریہنسولی تمام پرسونل کو لے لیں گے، تو وہاں پر ان بیسس کو ہم چیک کریں گے. نیکسٹ کنٹرول آبجیکٹو ہم جو بناتے ہیں وہ ہے پے رول اینڈ پے رول ڈیڈکشنز کے بارے میں. جیسے میں ابھی آپ سے ایک ذکر بھی کر رہا تھا، ایک جنرل جب ویو ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں پراپر ڈیڈکشنز کرنا ہوتی ہیں. اب امپلائی کو جب ہم سیلری پے کر رہے ہیں تو کچھ اسٹیچوٹری لیول پر ڈیڈکشنز ہیں، کچھ نان اسٹیچوٹری لیول پر ڈیڈکشنز ہیں. مینس جو قانون کے تحت، ملکی ریاستی قانون کے تحت جو ڈیڈکشنز ہیں، لائک انکم ٹیکس کاٹا جائے جب بھی کسی امپلائی کو سیلری پے کی جائے اگر اس کی ٹیکسیبل انکم بنتی ہے، اس کی سوشل سیکیورٹی سے متعلق، اس کی انشورنس سے متعلق، پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق ڈفرینٹ ڈیڈکشنز ہیں جو کہ اس کی سیلریز میں سے مائنس کی جاتی ہیں. اب یہ تمام کی تمام ڈیڈکشنز پراپرلی ہوں، یہاں پر ایک کنٹرول آبجیکٹو ہمارا موجود ہے. اب ان آبجیکٹوز پر بیس کر کے ہم پھر کنٹرول پروسیجرز بناتے ہیں نا، اور پھر ان پروسیجرز کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، اس کے ایویڈنس حاصل کرتا ہے آڈیٹر. ٹھیک ہے، سو ڈیڈکشنز کے لیول پر بھی ایک کنٹرول آبجیکٹو موجود ہے. نیکسٹ جو ہے وہ پیمنٹ کے بارے میں ہے کہ پیمنٹ شوڈ بی میڈ ٹو دا کریکٹ امپلائی. اب یہ کریکٹ امپلائی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ ہم نے آتھورائزڈ امپلائی کی بھی بات کی تھی. اب آتھورائزڈ امپلائی کی بات کیا تھی کہ جب پے رول بنائی جا رہی ہے تو اس شخص کے لیے بنائی جا رہی ہے جو شخص اس اینٹیٹی کے لیے کام کر رہا ہے، جس کو اس اینٹیٹی کے لیے ہائر کیا ہوا ہے، امپلائی کیا ہوا ہے. اب جب پیمنٹ کی بات آ رہی ہے تو پیمنٹ بھی اسی شخص کو کی جا رہی ہے جو شخص اس اینٹیٹی کے لیے کام کرتا ہے. یہ کنٹرول آبجیکٹو ہے. یہاں پر بڑے مسائل آتے ہیں پے رول ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پہلے بھی ایک لیکچر میں نے ایسی ایک بات ڈسکس کی تھی آپ سے کہ ایک شخص ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، بس اس کا نام اور شناختی کارڈ ہم نے دیا ہوا ہے، اس کی ایک فائل بنوائی ہوئی ہے اور جناب اس کے نام پر سیلریز ایک شخص وصول کرتا جا رہا ہے.
اب یہاں پر کنٹرول آبجیکٹو موجود ہے کہ آپ اسی شخص کو پے کریں گے جو شخص کام کرے گا. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بہاف پر جی فلانا شخص میری سیلری یا ویجز ریسیو کر لے. آپ نے یہاں پر ایک کنٹرول رکھنا ہے کہ جو شخص کام کر رہا ہے, جس شخص کا نام ہے, وہی شخص اپنی سیلری کو ریسیو کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ پے رول کے ہم کنٹرول آبجیکٹیوز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے جہاں پر بات شروع ہوئی تھی پے رول کی, کہ پے رول ہم نے ان امپلائیز کے لیے بنانی ہے جو امپلائیز آتھورائزڈ ہیں. اب لاسٹ میں تقریباً آ کر بات یہ آ رہی ہے کہ پے رول ان امپلائیز کو ادا کرنی جو امپلائیز کام کر رہے ہیں. ملتی جلتی بات ہے, لیکن یہاں پر پیمنٹ کے لیول پر بات ہے. اور لاسٹ میں آ کر جو کنٹرول آبجیکٹو ہمیں نظر آتا ہے, یا جس کنٹرول آبجیکٹو پر ہم نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہے کہ لائبلٹیز پے رول کی جو ہم نے ریکگنائز کرنی ہے وہ درست ہونا چاہیے, شوڈ بی پراپرلی ریکارڈیڈ. اب جب ہم لائبلٹی کو ریکگنائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ لائبلٹی میں پے رول پیبل بھی ایک لائبلٹی ہے. پھر وہ جو ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں وہ بھی تو ہمارے اوپر ایک لائبلٹی بن رہی ہیں. اصل میں یہاں پر اگر آپ وہ اکاؤنٹنگ انٹری ذہن میں لے آئیں جو کہ آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پے رول کو بنانے کے وقت کی تھی, کہ ہم پے رول کو ایز این ایکسپینس ڈیبٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ ہوتی ہیں, اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ جن ڈپارٹمنٹس کے بہاف پر ہم نے ڈیڈکشنز کی ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو ہم نے وہ فنڈس ٹرانسفر کرنا ہوتے ہیں. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل سیکورٹی ہے. اب یہ تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم ڈیڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں امپلائی کی تنخواہ میں سے, لہذا ان کو پیبل ہوتی ہے تو ہم ان کے اکاؤنٹس کو کریڈٹ کریں پراپر اماؤنٹ کے ساتھ. اور پھر فائنلی جو پے رول پیبل ہے, جو ہماری لائبلٹی بنتی ہے پے کرنے کی ٹورڈز دا امپلائی آفٹر ڈیڈکشنز, جو اس کی ٹیک ہوم پے بنتی ہے, وہ بھی لائبلٹی کے طور پر صحیح ریکارڈ ہو. تو یہ کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں جی پے رول کے, جسے ویجز اینڈ سیلریز کہا جاتا ہے. اب ان کنٹرول آبجیکٹیوز پر بیس کر کے ہم نے کنٹرول پروسیجرز پڑھنے ہیں, اور پھر ان کنٹرول پروسیجرز کی ایپلیکیشن کے بارے میں ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول لگانا ہے. سو آڈیٹر بیسیکلی ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہے. اب جب آڈٹ ایویڈنس آڈیٹر کو حاصل ہو جاتا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر, تب جا کر آڈیٹر ایک ایشورنس حاصل کرتا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں. اگر آڈیٹر سیٹسفائی ہو گیا انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں کہ جی جو کنٹرول پروسیجرز تھے وہ درست اپلائی ہوئے اور جو کنٹرول آبجیکٹیوز تھے وہ پراپرلی اچیو ہو گئے, تب جا کر وہ ڈٹرمن کرتا ہے لیول سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کا, کہ جی اب سبسٹینٹیو ٹیسٹ اس ایکسٹینٹ تک ہونا چاہیے. لہذا کنٹرول پروسیجرز کی ایپلیکیشن کے ریفرنس میں آڈٹ ایویڈنس جو ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگلے آڈٹ کو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا, میں پچھلی باتیں تھوڑی سی آپ کو یاد دلا رہا ہوں, کہ ہم سبسٹینٹیو ٹیسٹ کی ایکسٹینٹ کو بیس کرتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول پر, لیکن ہاں
سبسٹینٹیو ٹیسٹ بہرحال پھر بھی لگائے جاتے ہیں کہ تمام جو مٹیریل انفارمیشن ہوتی ہیں، جتنی بھی کلاس آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ان میں جو مٹیریل آپ کو معلوم ہوتی ہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان پر بہرحال پھر ٹیسٹ آپ کے سبسٹینٹیو ٹیسٹ تو لگتے ہی ہیں، ٹیسٹ آف ڈیٹیلز جس میں شامل ہیں اور پھر جس میں انالیٹیکل پروسیجرز شامل ہیں. یاد آ رہی ہیں باتیں؟ سو جناب، ہم نے آج جو بات ڈسکس کی اس کے اندر ایک تو پرچیزنگ کے سسٹم میں ہمیں جو ٹیسٹ آف کنٹرول لگانا ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے، جو کہ ہمارے لاسٹ لیکچر کی کنٹینیوٹی تھی. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ پرچیزنگ کے سسٹم سے متعلق کنٹرول آبجیکٹیوز اینڈ کنٹرول پروسیجرز. آج ہم نے اس کا ٹیسٹ آف کنٹرول سیکھ لیا، اور آج ہم نے پے رول پر جو ہمارے ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں ان کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو کنٹرول آبجیکٹو ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا. تو جناب یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی اسی پے رول سے متعلق ہے، جس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یس، وہی ترتیب ہے. اس کے کنٹرول پروسیجرز اور پھر اس کے بعد ان کنٹرول پروسیجرز کی اپلیکیشن کو دیکھنے کے لیے ایگزیکٹلی ان کے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے ذریعے سے آڈیٹر جو آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے اس کی معلومات. اوکے، لیجیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.